منارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کر دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کی بخششی پڑھ کر دکھلا دو۔ او یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا ہے جو ذمہ دار۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی محبت، اعلیٰ حضرت کے مسلک سے محبت میں نے نہ کتابوں سے سیکھی ہے، نہ حضرت علماء کرام کی تقریروں سے سنی ہے۔ امام احمد رضا کی محبت میرے خاندان میں سینہ بسینہ آئی ہے۔ یہ دعویٰ ہندوستان کی کوئی خانقاہ نہیں کر سکتی کہ امام احمد رضا کی محبت اس کے سینہ بسینہ آئی ہو۔ مجھے امام احمد رضا کی محبت ملی اپنے والد ماجد حضور احسن العلماء سے، حضور احسن العلماء کو ملی اپنے والد ماجد حضرت سید آل ابا بشیر حیدر سے، انہیں اپنے والد ماجد حضرت سید حسین حیدر سے ملی۔ اور جو محبت سینہ بسینہ آیا کرتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوا کرتی۔ امام احمد رضا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، تبھی تو حضور احسن العلماء نے فرمایا کہ چہرے زیبا تیرا آئینہ حق نما احمد رضا، چہرے زیبا تیرا آئینہ حق نما احمد رضا، فرماتے تیری الفت میرے مرشد نے دی ہے گھٹی میں پلا احمد رضا۔ نعرہ شہرانہ جب تیرا گونجا قلب نجدی پھٹ گیا احمد رضا، اور تیرے مرشد میرے اجداد اکرام ان کو تجھ پہ ناز تھا احمد رضا۔ ابھی میں یہاں حاضر ہوا تو ممبر رسول پر تشریف فرما علماء اکرام بولے کرسی پر بیٹھ جائیے، کرسی پر۔ اب غیر عالم کرسی پر اور عالم ممبر پر، یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ غیر عالم کرسی پر وہ عالم ممبر پر، یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ ہمارے تو خاندان کا طریقہ یہ ہے، عالم ممبر پر، ہم زمین پر، اور جو زمین پر رہتا ہے وہی ترقی پاتا ہے۔ آسمان پر چڑھنا چاہے گا تو ترقی نہیں پا پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک آج کے روز اس دور میں بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے محبت کیجئے، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلیے۔ اور اعلیٰ حضرت کا مسلک سوداگری محلے میں بیٹھ کر اپنے باپ دادا کی تعریف نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کی تعریف کبھی نہیں کی، انہوں نے جب بھی تعریف کی ہے تو سادات کے باپ دادا کی ہے۔ امام احمد رضا کا مسلک ہے نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت کی جائے جس طرح ان کا رب چاہتا ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور احسن العلماء نے، میں تقریر نہیں کر رہا، طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، وہ یوسف پٹیل کی ضد مار دیا کہ آنا ہی پڑے گا، میں نے ٹکٹ کینسل کرا دیا تھا۔ جب حضور احسن العلماء نے تاجدار اہل سنت شہزاد اعلیٰ حضرت سے ہم بھائیوں کو بیعت کرایا تو ایک آواز اٹھی کہ آپ نے اپنے بچوں کو سیدوں سے مرید کیوں نہیں کرایا؟ آپ نے اپنے بچوں کو سیدوں سے مرید کیوں نہیں کرایا؟ تو حضور احسن العلماء نے فرمایا میں نے ہندوستان پر نظر ڈالی، ہندوستان کے باہر نظر ڈالی، ساری خانقاہوں میں دیکھا، مجھے سیدوں میں پٹھان جیسا نظر نہیں آیا، مجھے سیدوں میں پٹھان جیسا نظر نہیں آیا۔ ایک تقریر میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت پٹھان تھے، ان پٹھان کی جوتیاں ہم اپنے سروں پہ اٹھانا باعث فخر سمجھتے ہیں، تو لوگ لے اڑے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو پٹھان کہا ہے، تو میں نے کہا حقیقت کہا ہے، کوئی جھوٹ تھوڑ دکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت پٹھان تھے، لیکن اللہ کی قسم ہم سیدوں کی عزت اس پٹھان پر قربان ہے۔ مسلک کی بات چل رہی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، میں تقریر کرنا نہیں جانتا، تقریر تو ابھی ماشاءاللہ آپ سنیں گے مفتی مجید اشرف صاحب کو بلا کے۔ ابھی جب میں یہاں حاضر ہوا تو ایک بھیڑ سے ٹوٹی کہ ہاتھ چومے جائیں۔ پیروں کو اڑنا نہ آتا ہو تو مرید اڑنا سکھا دیں، سمجھے حضرت؟ اگر اڑنا نہ آتا ہو تو مرید اڑنا سکھا دیتے ہیں۔
اور اتنا نفس موٹا کر دیتے ہیں ہم لوگوں کا، ہاتھ پاؤں چوم چوم کے ہمارا نفس موٹا کر دیا ہے، ہمیں نظروں میں نظر نہیں آتے۔ یہ سنیوں، جہاں اپنے پیروں کے ہاتھ چومتے ہو وہاں اپنے ماں باپ کے ہاتھ چوما کرو۔ اپنے والدین کے ہاتھ چومتے نہیں ہیں، اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومیں گے نہیں، پیروں کے ہاتھ چومیں گے، اور پیروں کے ہاتھ چوم کے چاہیں گے کہ جنت مل جائے۔ ارے پیر نماز نہیں پڑھ رہا جو خود جنت نہیں ملے گی تو آپ کو جنت کیا دلائے گا؟ پیر بے نمازی جنت دلا دے گا، پیر 10 انگلیاں پہنے ہوئے انگوٹھی، شریعت کا پابند نہیں، جنت دلا دے گا۔ جنت کی تلاش میں کبھی ماہرہ جا رہے ہیں، کبھی بریلی جا رہے ہیں، کبھی بدایوں شریف جا رہے ہیں، کبھی کسی جگہ مقدسہ جا رہے ہیں کہ جہاں جائیں گے تو جنت مل جائے گی، اور جنت ہمارے گھر پر ہے۔ مفتی صاحب قبلہ اگر غلط ہو تو بتائیے، جنت ہمارے گھر پر ہے، جن کی امیاں زندہ ہیں ان کی امیوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور جنت کی تلاش میں مارے مارے گھومتے ہو، ماں سے بدتمیزیاں کرتے ہو، ماں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، ماں سے بے ادبیاں کیا کرتے ہو، ماں کی بات نہیں پوچھا کرتے، اور چاہتے ہو جنت مل جائے پیروں کے ہاتھ چوم کے، تو ماں کی بے ادبی کرنے کے بعد، ماں کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد یہ چاہو کہ جنت مل جائے تو جنت کی ہوا بھی ملنا مشکل ہو جائے گی۔ اپنی ماں سے محبت کرو، اپنے والد سے محبت کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت۔ ماں کی اہمیت تو ماں کے انتقال کے بعد پتہ چلتی ہے، جب دعاؤں کا کرنے والا اٹھ جاتا ہے تو اپنی ماؤں کا خیال رکھو۔ میں نوجوانوں تو کہوں گا، آج کل خانقاہوں میں یہ چکر آتے ہیں، ماں آتی ہیں، میاں بیٹا بہت بدتمیز ہے، بیٹا شان میں گستاخی کرتا ہے، اور بیٹا آتا ہے تو میاں کے ہاتھ چومتا ہوا آتا ہے، میاں جو نصیحت نہیں کر پاتے۔ تو اپنی ماؤں کا خیال کرو، ماؤں سے اپنی محبت کرو، یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ماؤں سے محبت کرنا بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے، ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزہ آج بھی۔ تو امام احمد رضا سے محبت کرتے رہو گے انشاءاللہ تعالی زندگی کامیاب ہوگی، زندگی کامران ہوگی۔ اب چاہے ان کا نام مجبور ہو کے لو چاہے مسرور ہو کے لو، امام احمد رضا کا نام لینا ضرور پڑتا ہے۔ امام احمد رضا ہماری معاشی ضرورت بھی ہیں اور ہماری مذہبی ضرورت بھی ہیں۔ امام احمد رضا کا ذکر نہیں کرو گے تو معاش بھی پوری نہیں ہوگی، نذرانے بھی نہیں ملیں گے، کھانے کے لیے کھیر پوری بھی نہیں ملے گی، کھانے کے لیے آپ کو قورمہ بھی نہیں ملے گا، کھانے کے لیے آپ کو مرغا بھی نہیں ملے گا۔ اگر امام احمد رضا کا ذکر نہیں کرو گے تو ان کو برا کہو گے تو ممبر پہ کبھی ٹماٹر ملیں گے، کبھی آلو ملیں گے، کبھی سڑے ہوئے انڈے ملیں گے، کبھی پھٹے ہوئے جوتے ملیں گے۔ اور امام احمد رضا کا ذکر کرتے رہو گے تو نذرانوں کے لفافے ملیں گے، کھانے کے لیے کھیر و پوری ملے گی، کھانے کے لیے بہترین سامان ملے گا، ہاتھ چومنے عزت ملے گی، جب آؤ گے تو نعرے ملیں گے، جب جاؤ گے تو لوگ رخصت کرنے جائیں گے۔ تو امام احمد رضا کا ذکر تو مجبوری ہے، چاہے مسروری ہے، کرنا پڑے گا، مجبور ہو کے کرو چاہے مسرور ہو کے کرو۔ کچھ مجبور ہو کے کرتے ہیں، کچھ مسرور ہو کے کرتے ہیں، لیکن ذکر سب کرتے ہیں۔ ایک بار بتاؤں، جب ہمیں اپنی ذات کو بنوانا ہوتا ہے، جب ہم اپنی ذات کو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت جب بنوانا نا کہ ہم سید ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہمارے ابا کہا کرتے تھے جس کی کھاؤ اس کی بجاؤ، جس کی کھاؤ یعنی مثال ہے ہماری طرف کی، جس کی کھاؤ اس کی بجاؤ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج خانقاہیں آباد ہیں، آج پیر مریدی آباد ہے، آج گدیاں آباد ہیں، آج ہمارے نذرانے آباد ہیں، یہ سب امام احمد رضا کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ نہیں تو گدی نشین تو ہوتے گدھے نشین، جتنے ہندوستان میں گدی نشین نظر آ رہے ہیں، اور خلافت خالی آفت ہوتی، وہ خانقاہ خام خواہ گئی ہوگی ہوتی۔
یہ امام احمد رضا کی دین ہے کہ خانقاہ خانقاہ ہے، گڈی نشین گڈے نشین ہے. یہ امام احمد رضا کی جوتیوں کا صدقہ ہے. وہ امام احمد رضا سے محبت ہم نے کسی سے سن کے نہیں کی ہے. ہمارے گھر میں کوئی دن ایسا ذکر نہیں جاتا جس دن وہاں گھر پہ امام احمد رضا کا ذکر نہ ہوتا ہو. مجھے اپنی مرید ہونے پہ بھی فخر ہے کہ میرا مرشد بڑا مضبوط مرشد ہے. مفتی اعظم کی پاؤں کا دھوبن کسی کے پڑ جائے تو اچھے اچھے مرشد سدھر جائیں گے. مجھے ناز ہے اپنے مرشد پر. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مجھے مرشد ملا ہے کہ اس دور میں اور ان کے زمانے میں ان مرشد کا جواب نہیں تھا. سرکار مفتی اعظم کا جواب نہیں تھا. ابھی مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ نوری میاں نے کہا کہ آپ نے خلافت کیوں دے دی؟ تو سرکار آل رسول احمدی نے فرمایا تھا کہ لوگ آتے ہیں دل پہ زنگ ہوا کرتی ہے. یہ صاحبزادے آئے تھے، ان کا دل تو آئینے کی طرح صاف تھا، انہیں نسبت کی ضرورت تھی. اور پھر نوری میاں کا کرم دیکھیے، 22 سال میں تو آدمی کا کردار معلوم ہو جاتا ہے، آدمی کی گفتار معلوم ہو جاتی ہے، آدمی کا چلنا پھرنا معلوم ہو جاتا ہے. 6 مہینے کی عمر میں کچھ نہیں معلوم ہوتا. لیکن نوری میاں کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی، یہ بچہ ولی کامل ہے، یہ اپنی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا ہے. اور پھر نوری میاں نے 2 انگلیاں سرکار مفتی اعظم کے منہ مبارک میں ڈالی. مفتی اعظم نے انگلیوں کو پینا شروع کیا. پلانے والا مرشد جانے، پینے والا مرید جانے کہ مرشد نے کیا پلایا تھا اور مرید نے کیا پیا تھا. مرشد نے کیا پلایا تھا اور مرید نے کیا پیا تھا. اللہ تعالی ہمیں بریلی کی محبت ہمیشہ رہے. بریلوی مرکز سنیت ہے، سنیت کا مرکز ہے بریلی. سنیے، بریلوی سنی، آپ کہیں کے رہنے والے ہوں، چاہے ناگپور کے رہنے والے ہوں، چاہے کچھوچا مقدسہ کے رہنے والے ہوں، چاہے ماہرہ کے رہنے والے ہوں، چاہے بدایوں کے رہنے والے ہوں، لیکن آپ جامع مسجد میں نماز کے بعد ہلکا تھا ٹیڑھو کے بڑا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے، بریلوی یہ کہتے ہیں نا بریلوی ہے. یہ کوئی نہیں کہتا ماہروی ہے، یہ کوئی نہیں کہتا ناگپور کا رہنے والا ہے، یہ کوئی نہیں کہتا کچھوچا شریف کا رہنے والا ہے. سب کہتے ہیں کیا ہے؟ بریلوی ہے، بریلوی. بریلی سے محبت کرتے رہو. اگر بریلی سے محبت چھوڑ دی، بریلی سے محبت چھوڑ دی تو بریلی کی بیک اٹھا لو، بریلی کی بیک اٹھا لو. اگر محرہ سے محبت چھوڑ دی تو محرہ کی میم کو اٹھا لو اور بے و میم کو ملا دو. ایٹم بم کی بات نہیں چل رہی ہے کہ پھنسوا دو. پھر وہ ایسا بم ہے محرہ اور بریلی کا، جب 24 کے پڑتا ہے، جب 24 کے پڑتا ہے نا تو بلا جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ محرہ میں ہیں، جب ذکر ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے، صاحب عرس کا ذکر ہی نہیں ہو پاتا، صاحب عرس کا ذکر ہی نہیں ہو پاتا. تو ہم لوگ کہتے ہیں ہاں بے شک اعلیٰ حضرت ہمارے کھانوں کا نمک ہے، ہمارے کھانوں کا نمک ہے، ہمارے نمازوں کی بات کی دعا ہیں. اب یہ کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت کو نمک کہہ کے چلے گئے. آفت تو یہ ہے نا، کھانا کتنا بھی بہترین بنا ہو اور مفتی صاحب اگر اس میں نمک نہ ہو تو کھانا ذائقے دار نہیں ہوتا. اور نماز پڑھنے کے بعد دعا نہ مانگی جائے تو دل کو تشفی نہیں ہوتی. تو اس لیے اعلیٰ حضرت کا ذکر ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم آپ نے دیکھا ہوگا مہاراج شریف میں جب بھی آپ آتے ہوں گے کہ ذکر وہاں اعلیٰ حضرت کا بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. آل رسول جب اعلیٰ حضرت بیعت ہوئے، بیعت ہونے کے بعد ان کے مرشد آل رسول احمدی حضرت نوری میاں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں صاحب، نوری میاں کے گھر میں لقب جو تھا وہ میاں صاحب تھا، کہ میاں صاحب خانوادے کی جو بھی کتابیں آپ چھپوائی جائیں
وہ پہلے مولانا احمد رضا کو دکھا لی جائے. یہ گھر کی بات ہے. وہ امام احمد رضا اگر اس میں کچھ بڑھا دیں تو ویسی چھپا دی جائے, اور کچھ اس میں سے کم کر دیں تو ویسی چھپا دی جائے. امام احمد رضا آج ہماری ضرورت ہے, کل بھی ضرورت ہے, آج بھی ضرورت ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ضرورت رہیں گے. مفتی صاحب قبلہ جب ضرورت ہوتی ہے تو کام تقریر سے لیا جاتا ہے, اور جب ضرورت ہوتی ہے تو کام تحریر سے لیا جاتا ہے. تقریریں بھی ضروری ہیں اور تحریریں بھی ضروری ہیں. تحریریں پڑھے لکھوں کے لیے ضروری ہیں اور تقریریں کم پڑھے لکھوں کے لیے ضروری ہیں. تحریریں پڑھے لکھوں کے لیے ضروری ہیں اور تقریریں کم پڑھے لکھوں کے لیے ضروری ہیں. کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, میں جاہل نہیں کہتا, جو قرآن کا ایک رکوع بھی پڑھ لیتا ہے وہ جاہل نہیں ہے, کم پڑھا لکھا ہے. تو تحریریں کم پڑھے لکھوں کے لیے ضروری ہیں, تقریریں اور تحریریں پڑھے لکھوں کے لیے ضروری ہیں. تقریروں کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے اور تحریروں کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ تقریروں کا اثر نہ ہو, ایسی بات بھی نہیں ہے کہ تحریروں کا ضرور نہ ہو. تو جب جب ضرورت پڑے تو تقریر کیجئے, اور جب جب ضرور پڑے تو تحریر سے کام لیجئے. اب مولانا حضرت اپنے مفتی اعظم مہاراشٹر ہیں مولانا مجید صاحب, ان کی تقریریں سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں, ناگپور میں ترستے ہیں کہ حضرت تقریر کرتے ہیں, حضرت تقریر کرتے ہیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام احمد رضا کے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امام احمد رضا کی ہر بات کو مانیے, امام احمد رضا کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے محبت کیجئے. آج تو قاعدہ ہی عجیب ہو گیا ہے, ہر آدمی اپنی 2.5 اینٹ کی مسجد الگ بنائے ہوئے ہیں. کوئی تحریک چل رہی ہے, اس تحریک سے لوگ جڑ رہے ہیں, لوگ تحریک آ رہے ہیں. وہ تحریکیں جو امام احمد رضا کے مسلک پر نہیں چلتی وہ میری نظروں میں تحریکیں نہیں ہیں. امام احمد رضا کے مسلک پر چلیں گی تو تحریکیں ہیں. امام احمد رضا جن نے کافر کہا ہے انہیں کافر مانیں گے تو ہم انہیں مانیں گے, اگر انہیں نہیں مانیں گے تو ہم نہیں مانتے ہیں. میرے والد کہتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ تم میں سے بھی کوئی مسلک کے اعلیٰ حضرت سے پھر گیا تو اسے میں نکال دوں گا. یہ سمجھوں گا اگر ہاتھ خراب ہو جائے جان بچانے کے لیے ہاتھ کاٹنا ضروری ہوتا ہے. آپ کا جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو جان بچانے کے لیے حصہ کاٹنا ضروری ہوا کرتا ہے, اسے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. تو ایمان بچانے کے لیے اولاد کو بھی قربان کر دوں گا, لیکن امام احمد رضا کے مسلک سے محبت کرتا تھا, کرتا ہوں اور ساری زندگی کرتا رہوں گا. ہم امام احمد رضا کا نام روٹیوں بوٹیوں کے لیے نہیں لیتے کہ روٹیوں کے لیے نام لیں, ان کا بوٹیوں کے نام لیں. ہم امام احمد رضا کا نام روٹیوں بوٹیوں کے لیے نہیں لیتے. ہم امام احمد رضا کا نام اپنی ایمان کی مضبوطی کے لیے لیتے ہیں. اپنی ایمان کی مضبوطی کے لیے امام احمد رضا کا فاضل بریلوی کا نام لیتے ہیں. جب جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں بھی ایسے بھاگ جاتا ہے جیسے کچھوجا کے چراغ سے جنات بھاگ جاتا ہے. کچھوجا کے چراغ سے جنات بھاگتا ہے, امام احمد رضا کے نام سے وہاں بھی دیوبندی سب بھاگ جاتے ہیں. امام احمد رضا کی برائی اور وہاں بھی کر دے حملہ تو پھر جاتے امام احمد رضا کی بارگاہ میں کہ نکالو مال امام احمد رضا کا. امام احمد رضا اتنا مال چھوڑ گئے ہیں, اتنا مال چھوڑ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک وہ مال ختم نہیں ہوگا.
اور امام احمد رضا کی جتنی تحریریں ماہرہ میں انہوں نے بھیجی ہیں الحمدللہ سب محفوظ ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ شار رسول احمدی کے پاس جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تشریف لائے بیعت ہونے کے لیے تو شار رسول احمدی ارشاد فرماتے ہیں مولانا ہم تو آپ کا کئی دن سے انتظار کر رہے تھے۔ حجرہ سجادگی میں بیعت کیا، پیر و مرید نکلے، خدام خانقاہ کھڑے ہو گئے، جب اعلیٰ حضرت نکلے وہ اس مداد کا نعرہ لگایا۔ اب مرشد کی شکل میں مرشد و مرید میں کوئی فرق نہیں نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ایک فرق تھا، مرید کی داڑھی کالی تھی اور مرشد کی داڑھی سفید تھی، یہ فرق نظر آ رہا تھا۔ مرید کی داڑھی کالی تھی اور مرشد کی داڑھی سفید تھی، یہ فرق نظر آ رہا تھا۔ ہمیں آپس میں محبت سے رہنا چاہیے۔ اگر مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے تو ہمیں آپس میں محبت سے رہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شریعت و طریقت کا سنگم ہے۔ ابھی مفتی صاحب سے پڑھے نا کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، طریقت ہے۔ پیش نظر وہ نو بہار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، یہ شریعت ہے۔ تو امام احمد رضا سے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑا ہی ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم مسلک کے اعلیٰ حضرت پر چلتے رہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو مسلک کے اعلیٰ حضرت پر ہو۔ یا پھر وہی بات آ جائے گی، میں نے خواب دیکھا اور اپنے مرشد کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، مرشد کی زیارت کی ہے۔ اور نبی کی زیارت تو ہر ولی کو نہیں ہوتی، ہر ولی کو نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا میں سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں گیا نا، تو میں کہا حضرت میں پیرانی کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ بولے آپ کی عمر کیا ہے؟ میں کہا 5-6 سال ہے۔ 5-6 سال ہے، خواب کی بات ہے، 5-6 سال ہے۔ تو سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ پیرانی کو پردہ کرا دیجئے۔ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ پر رومال رکھیے، اس پہ پیرانی کا ہاتھ رکھیے، پھر اس پہ رومال اس طرح ڈال لیجئے اور اس رومال کو چوم لیجئے اگر آپ کو یہ ہے۔ میں گیا تاجدار اہل سنت کے پاس، سرکار مفتی اعظم کے پاس، تو کچھ پریشان تھا، اور جب پریشان ہوتا ہوں تو جا کے مفتی اعظم سے لڑائی کرتا ہوں۔ میرا حق ہے کہ اپنے مرشد سے لڑ لو، بدتمیزی والی لڑائی نہیں، محبت والی۔ میں کہا سرکار میں نے سنا تھا کہ آپ لوگ بڑی سیدوں کی عزت فرماتے ہیں، آپ کا خانوادہ، ہم لوگ 3-4 مہینے سے پریشان ہیں، میری بچوں کی خالہ کی طبیعت خراب تھی۔ میں کہا اب تک علاج ہو گیا، دوا ہوئی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ دعا کر دیجئے۔ تو آپ یقین جانیے گا، جاڑے کا زمانہ تھا، مدار مبارک سے پھول کی بنگڑی اڑی اور میرے ہاتھ پہ آ کے چپک گئی۔ میں نے پھول کی بنگڑی اٹھائی، میں کہا حضرت ہمارا کام ہو گیا، ہم جا رہے۔ ایک آواز اٹھی کہ مفتی اعظم سے تعویذی کرتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ مفتی اعظم کے بارے میں ایک آواز اٹھی کہ مفتی اعظم تعویذ کرتے تھے، تعویذ کے علاوہ کیا کرتے تھے؟ ارے مفتی اعظم تو تعویذ دے کے تقدیریں بدل دیا کرتے تھے۔ حضور امین ملت بیمار ہوئے، بیماری نے غلبہ کیا، دلی میں دکھایا، علی گڑھ میں دکھایا، ڈاکٹروں نے کہا بیماری سمجھ میں نہیں آتی، بیماری سمجھ میں نہیں آتی۔ مہاراج شریف تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے ڈاکٹر کہتے ہیں بیماری سمجھ میں نہیں آتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریلی چلے جاؤ، وہاں سمجھ لی جائے گی۔ اور یہ تحریر میں آ گیا واقعہ، بریلی شریف چلے جاؤ۔ حضور امین ملت بریلی شریف تشریف لے گئے، سرکار مفتی اعظم تشریف فرماتے، بولے حضرت میں بیمار ہوں، کچھ علاج کیجئے، جلدی کیجئے، بہت بیمار ہوں، بڑی پریشانی ہے۔ تو سرکار مفتی اعظم نے چہرے کو دیکھا، ان کے خادم تھے بابو میاں، بولے بابو میاں تشت لائیے اور پانی لائیے، تشت لائیے اور پانی لائیے۔ بابو میاں تشت بھی لیا ہے، پانی بھی لیا ہے، بولے امین ملت بولے تشت کے اندر ہاتھ ڈالیے۔ حضور امین ملت نے تشت کے اندر ہاتھ ڈالے، بابو میاں نے پانی ڈالا، تو امین ملت کا بیان ہے کہ پانی اچھلتا تھا، پانی، حضور مفتی صاحب پانی اچھلتا تھا، اور بولے چند منٹ کے بعد پانی میں ہاتھ رکھنا
بوتے کی پانی اس قدر گرم ہو گیا. بولے جس طرح پانی گرم ہوتا جاتا تھا جو کیفیت تھی وہ دور ہوتی جاتی تھی, جو کیفیت تھی بیماری کی وہ دور ہوتی جاتی تھی. بولے چند منٹ کے بعد وہ بیماری ختم ہوئی. پھر سرکار مفتی اعظم نے 12 یا 18 تعویذ دیے, وہ بھی آج بھی ان کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ جان کے برابر رکھ دیں ان تعویذوں کو. اللہ کا شکر ہے کہ ان تعویذوں نے بیماری کو دور کر دیا. اللہ کا کرم ہے ہم غلامان صاحب البرکات پہ کہ ہم اللہ کے کرم سے جو ہمارے ساتھ احسان کر دے ہم اس احسان کو نہیں بھولتے. امام احمد رضا نے ہم لوگوں پر احسان کیا ہے, امام احمد رضا کا احسان ہماری نسلیں بھی نہیں بھولیں گی. لوگ کہتے ہیں آپ کیا ہے, ارے امام احمد رضا کی جو احسان ہے, جب جب سیدوں کے باپ دادا پر حملے ہو رہے تھے سب خانقاہیں خاموش تھیں, بریلی کے خانقاہ سے امام احمد رضا کی آواز اٹھ رہی تھی. جب جب حق کو کچلنے کی کوشش کی ہے تو بریلی نے اپنا فتویٰ دیا ہے. نسبندی کے دوران میں دیکھیے سب ملا خاموش تھے, اور تاجدار اہل سنت شہزاد اعلی حضرت سرکار مفتی اعظم عالم فتویٰ دے رہے تھے کہ نسبندی حرام ہے, نسبندی حرام ہے, نسبندی حرام ہے. تو لوگوں نے کہا فتویٰ بدل دیجئے. سرکار مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مصطفیٰ رضا فتویٰ نہیں بدلتا. جب فتویٰ بدلنے کی بات آتی ہے تو مصطفیٰ رضا کا رب گورنمنٹ بدل دیتا ہے, وہ حکومت نہیں کہتے تھے, وہ گورنمنٹ کہتے تھے, گورنمنٹ بدل دیتا. پھر لوگوں نے دیکھا تھا کہ کیسی گورنمنٹیں بدلی تھی, بالکل صفایا ہو گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں وہ طاقت عطا فرمائی ہے. ہم لوگ ایک بات اور کہتے ہیں کہ بریلی شریف والوں میں ماہرہ کی عقیدت کا ہوگا ہے. آج بھی بریلی شریف میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ماہرہ کی عقیدت موجود ہے. الحمدللہ وہ ماہرہ والوں سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے. ہم بھی ان سے ایسی محبت کیا کرتے ہیں جیسے ہمارے باپ دادا ان سے کیا کرتے تھے. ہم جیسے ہمارے باپ دادا ان سے محبت کیا کرتے تھے ایسی, کیونکہ ہو سکتا ہے ہم لوگ آپس میں جس دلوں کی دھڑکن ایک ہے, دلوں کی دھڑکن ہماری ایک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک اعلی حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے علماء کرام کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں علماء سے ہمیشہ محبت کرتے رہیں. اور جو عالموں سے محبت نہیں کرتا, جو عالموں سے محبت نہیں کرتا وہ آدمی بیکار ہے, چاہے اس کے پیچھے بھیڑ کتنی بھی ہو. وہ آدمی بیکار ہے, بھیڑ چاہے کتنی بھی ہو اس کے پیچھے. حضور امین منڈل نے ایک تقریر میں کہا, میں سن رہا تھا کہ ہم مدینہ جاتے ہیں, ہم مدینہ جاتے ہیں, ہم مدینہ کے ذروں سے محبت کرتے ہیں, ہم مدینہ کے ذروں سے محبت کرتے ہیں, مدینہ کی ٹوٹیوں کھوٹیوں سے محبت نہیں کرتے. مدینہ کی ٹوٹیوں کھوٹیوں سے, کیونکہ مدینہ کی ٹوٹیوں کھوٹیاں مدینہ کی نہیں ہیں, اور مدینہ کے ذرے مدینہ کے ہیں, مدینہ کے ذرے مدینہ کے ہیں. تو ہم غلامان حضور صاحب البرکات عالموں کے بغیر اپنی زندگی کو مکمل نہیں سمجھتے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا ہماری زبانی دعویٰ نہیں ہے, خانقاہ ماہرہ میں حضرت علماء کرام کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی ضیافت ہوتی ہے وہ ہم لوگ کر لیتے ہیں. حضور والد گرامی حضور حسن الماء ارشاد فرماتے تھے, بیٹا ان سے ہمیشہ محبت کرتے رہنا, ان لوگوں سے ہمیشہ محبت کرتے رہنا, یہ دین کے سپہ سالار ہوا کرتے ہیں. تو
تو ہم کل بھی محبت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ علماء ہمارے وقت کی ضرورت ہے, ان سے محبت کرو. تو آپ بھی سنیے, آپ اپنے عالموں سے محبت کیجئے, اپنے مفتیوں سے محبت کیجئے, اپنے مسجد کے اماموں سے محبت کیجئے. آپ کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ نعرے لگاتے ہیں, نعرے تکبیر اللہ اکبر, اور مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. مسجد کے سیکریٹری صاحب سنیں, مسجد کے صدر صاحب سنیں, مسجد کے ممبر صاحب سنیں کہ ان کا غصہ سب سے زیادہ جو اترتا ہے وہ مسجد کے امام پہ اترتا ہے, مسجد کے امام اترتا ہے. بیوی سے ہو گئی تھی لڑائی, اور بیوی کے بھائی تھے بڑے مضبوط, تو بیوی سے کچھ کہہ نہیں پائے. مسجد کے تھے وہ ممبر, چلے گئے امام صاحب سے بولے آپ نے نماز کیسے پڑھا دی؟ میں مسجد کا ممبر ہوں. ابھی ہوگا مسجد کا ممبر, امام تو وہ جو مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے بولتا ہے. امام تو وہ ہے جو مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے بولتا ہے. سارا غصہ مسجد کے. آپ بازار چلے جائیں, اچھے کپڑے لے آئیں تو کوئی بات نہیں ہے, امام صاحب چلے جائیں بازار میں گئے تھے کپڑے لینے کے لیے, ارے امام کی ضرورت نہیں ہوتی. نعرہ لگائیں گے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت زندہ باد, اور اپنے مسجد کے اماموں برائیاں دیکھو گے, اپنے مسجد کے امام میں برائیاں مت تلاش کیا کرو. ہماری قوم کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ عالم کی پیٹھ مڑی نہیں, اس کی برائیاں شروع کر دی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تکلیف میں ہیں, تکلیف میں ہیں. تکلیف میں تو ہو گئی ہوگے, جب نائب رسولوں کی برائی کرو گے تکلیف میں تو ہو گئی ہوگے. ان نائب رسولوں سے محبت کیا کرو. آپ کا مزاج کیا ہو گیا ہے؟ مفتی میں تقریر تو نہیں آتی, مفتی کا مزاج ہو گیا عالم مرغا کھاتا ہے, عالم مرغا کھاتا ہے. تو اگر مرغا کھلانے کا شوق ہے تو اپنے بیٹے کو عالم بنا دے. یہ تو دیکھو مدرسے کی زندگی میں عالم کیا کھاتا ہے. جو مدرسے کی زندگی میں عالم دال کھاتا ہے نا, تو مفتی صاحب کی پاس لایا جائے اور مفتی صاحب سے پوچھا جائے حضرت اس میں وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ایسی دال کھا کے پڑتا ہے, سوکھی روٹی کھا کے پڑتا ہے. آپ لوگ سوتے ہو ہواؤں میں, اے سی میں, کولروں میں, اور مدرسوں میں چراغ تک نہیں ہوتا. اس کے بعد علم دین حاصل کرتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دیتا ہے. اور آپ دیکھیے آپ ہزاروں روپے کمانے کے بعد دن صاف نہیں رہتے, جو مسجد کا امام 2000 روپے کمانے کے بعد صاف رہتا ہے. جو اس کی پیسے کی برکت ہے, جو اس کی کمائی کی برکت ہے. تو اپنے مسجد کے اماموں سے محبت کیا کرو. وہ آپ کا نوکر نہیں ہے, وہ آپ کا نوکر نہیں ہے, جب چاہو گے اسے ڈانٹ لو گے. آج کل مسجدوں کے اماموں کی حالت آپ لوگوں نے عوام اہل سنت میں مفتی صاحب وہ کر دی ہے کہ شرم آتی ہے. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. آتے ہیں ہم لوگ کہ صاحب ہم لوگ پریشان کرتے ہیں. آپ مفتی صاحب دیکھیے گا اکثر مسجد کے اماموں کو لوگ پریشان کرتے ہیں, ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں. تو میرے بھائیوں اپنے مسجد کے اماموں سے محبت کرو, اپنے مسجد کے اماموں سے محبت کرو. یہ ہمیشہ کام آئیں گے. اماں ابا کی روح نکل رہی ہوگی تو کام آئیں گے, اماں ابا کھسک گئے تو کام آئیں گے. نماز جنازہ کے لیے یہ کام آتے ہیں. اماں کی ابا کی کسی کی روح اٹک جائے, خود تو قرآن شریف پڑھتے نہیں ہو, قرآن شریف پڑھنا آتا نہیں ہے, مسجد کے امام کی طرف امام صاحب سورہ یاسین سنا دیجئے, اماں کی روح نہیں نکل رہی, اماں کی روح نہیں نکل رہی. امام صاحب اماں کی ایک اور سنیے, امی ابا انتقال کر جائیں, چاہے آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں اپنی امی ابا کی, امام ضرور پڑھتا ہے. کیا کہتے ہیں ناپاک ہے پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئی تھی. بیٹا کہتا ہے کہ ناپاک ہے مفتی صاحب کے چھینٹیں پڑ گئی تھیں. ارے کمبخت, اگر پاک ہوتا تو بلائیں نہیں آتی, پاک آدمی کو بلائیں نہیں پڑتی ہیں. تو یہ ہماری ضرورت ہے, ضرورت. تو ان سے محبت کرو. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں, اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ دینے والوں, ماں باپ سے محبت نہیں کرتے ہو, کہتے ہو. سنیے, اماں ابا کی قدر ان کی زندگی میں نہیں کرتے,
ان کی زندگی میں تو ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ ہماری طرف بولتے ہیں کہ ڈگریا ڈوگر کھانستی رہتے ہیں مرتے بھی نہ ہیں. ڈگریا ڈوگر ہمارے یہاں کی بول کی بھاشا ہے کہ ڈگریا ڈگر یہ ڈگرا ڈگریا کھانستی رہتے ہیں مرتے ہی نہ ہے, ایک بار مر جائے سکون ہو جائے. یہ کہتے ہیں اور ادھر ڈگریا ڈوگر مرے تو برادری کا خیال آیا کہ اب برادری میں ناک کٹ جائے گی, چلو نا اماں ابا کا فاتحہ کر دیا جائے. تو دھوم دھام سے ہماری طرف فاتحہ بھی ہوتا ہے. مفتی صاحب مفتی مالوا تشریف فرما ہے, بڑا بہترین فاتحہ ہوتا ہے. کہتے ہیں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے فاتحہ, بے شک یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت پہچان ہے, لیکن 40ویں کا کھانا جو ہم لوگ اب ولیمے کی طرح کرنے لگے ہیں یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے. 40ویں کا کھانا ولیمے کی طرح یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے. اس میں کون کھاتا ہے؟ یوسف پٹیل کھائیں گے, ایوب پٹیل کھائیں گے, پیر صاحب کھائیں گے, مفتی صاحب کھائیں گے, عالم صاحب کھائیں گے, بڑے بڑے رئیس کھائیں گے, اور کوئی غریب آ جائے پٹ ادھر بیٹھ جا بعد میں مل جائے گا. اب جس کا حق ہے اسے کھلا نہیں رہے, اور جس کا حق نہیں ہے اسے کھلا رہے ہو, اور نعرہ لگاتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. ماں باپ کی خدمت ان کی زندگی میں ہوتی ہے. ماں باپ کو کھانا پکاتے ہو نا, وہ اپنے دل کے سکون کے لیے ہوتا ہے. ماں باپ کو جو قرآن پڑھتے ہو وہ بخشتے ہو وہ جو پہنچتا ہے. تمہارے اماں ابا کو پلاؤ نہیں مل رہا ہے کھانے کے لیے, پلاؤ تو ہم اپنی برادری میں ناک نہ کٹ جائے اس لیے کر رہے ہیں, برادری میں ناک بچ جائے, برادری میں ناک بچ جائے. اللہ کے فرمان کو نہیں مانتے, اللہ کے رسول کے فرمان کو نہیں مانتے. ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کی خدمت. پیروں کے پاؤں چومنے سے نہ ملے گی جنت, کہ چومیں گے پیر کے ہاتھ اور مل جائے گی جنت. میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, نوجوان بچوں سے, کہ اپنی امی ابا کی عزت کیا کرو, ماں کی دعائیں لیا کرو, ماں سے محبت کیا کرو, ماں کے وقار کو پہچانو, ماں کے مقام کو پہچانو. اگر اپنے کندھوں پہ بٹھا کر اپنی اماں کو حج بھی کرا دو تو اس ایک رات کا اجر ادا نہیں ہوگا کہ جب چھوٹے سے تھے پیشاب ششو کر دیا تھا پلنگ پہ, بستر ہو گیا تھا گیلا, ماں گیلے میں لیٹ گئی تھی, آپ کو سوکھے میں لٹا دیا تھا, اس ایک رات کا حق ادا نہیں ہو سکتا اگر کندھوں میں بٹھا کے ماں باپ کو حج کرا دیا جائے. تو ماں باپ کی محبت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. مفتی صاحب میں تو ایک بات کہتا ہوں مفتی صاحب کہ اگر پیر سدھر جائیں تو قوم سدھر جائے گی. اللہ کی قسم, پیر سدھر جائے, پیر تو اپنے مرید, قوم تو اپنے پیر کو فالو کرتی ہے نا. اب پیر جی خود نماز نہیں پڑھ رہے تو مریدوں کو پڑھیں گے. کہتے ہیں پیر جی بہت پہنچے ہوئے ہیں, پیر جی بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو مفتی صاحب بھی کہتے ہیں ہاں بہت پہنچے ہوئے ہیں, جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں. پیر جی جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں. جو پیر نماز نہیں پڑھتا وہ پیر نہیں ہے, جو پیر روزے نہیں رکھتا وہ پیر نہیں ہے, وہ ڈھونگی ہو سکتا ہے. اور آپ لوگوں کو بھی معلوم کیا ہو گیا ہے, پیر میں کرامت ہے, ڈھولتے ہو کرامت مل جائے, کرامت. پیر کی شریعت کی پابندی دیکھا کرو, یہ مت تلاش کیا کرو کہ پیر الائچی کھلا دے گا, کہ پیر لیچی کھلا دے گا, کہ پیر رسگلہ کھلا دے گا شعبے بازی دے. یہ دیکھا کرو پیر نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, پیر روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, پیر شریعت کا پابند ہے کہ نہیں ہے. آپ لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے, یہ ہماری مائیں بہنیں پہنچ جاتی ہیں کالی بلائیں کم وقت پیروں کے پاؤں دبانے کے لیے, پیروں کے سر کی مالش کرنے کے لیے, معاذ اللہ. اور یہ مرد بے شرم میں خود لے جاتے ہیں, پیر جی کے پاؤں دبا دیے. ابے کمبخت کیسا پیر منحوس, ابے تو پیر نہیں تو شیطان ہے. ایسے پیر سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا, کہاں پھنس گیا کمبخت کے پاس. ایسے پیر سے یہ بات بیٹا ہنسنے کی نہیں ہے, اپنے گھر پہ کنٹرول کرو. یہ ہماری ماں بہن ہے جس کے پاؤں دبانے چاہیے اس سے لڑتی رہتی ہیں, جس کے پاؤں دبانے چاہیے. کبھی کبھی اگر شوہر تھکا ہوا آئے اور اس کے پاؤں میں اگر درد ہے, بیوی کا درد ہے شوہر دبا دے, شوہر کے درد ہے بیوی دبا دے, کیا بات ہے.
اگر بیوی کے درد شوہر دبا دے اور شوہر کے درد بیوی دبا دے. بیوی شوہر کے نہیں دبا رہی, شوہر بیوی کا نہیں دبا رہا, پیر پڑا ہوا ہے, ایک بھی بیوی چپٹی ہوئی ہے, ایک بھی شوہر چپٹا ہوا ہے. پیر جی یہ کریے گا وہ کریے گا جنت مل جائے گی. اگر پیر کی دیکھو ایک آخری بات سنو بجاؤں, دعاؤں سے سارا کام ہوتا تو نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ جنگ بدر لڑنے کی ضرورت تھی, نہ جنگ احد لڑنے کی ضرورت تھی, نہ جنگ خندق لڑنے کی ضرورت تھی. اور ہمارا ایمان ہے نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رحمت برے ہار اٹھاتے ان کی دعا قبول ہو جاتی, لیکن نبی نے پہلے عمل پیش کیا اس کے بعد دعا کی ہے, بغیر عمل پیش کیے دعا نہیں کیا. آپ جائیں گے پیر جی یہ کر دیجئے, پیر جی یہ کر دیجئے, پیر جی دعا کر دیجئے, پیر جی یہ مل جائے. اب پیر کے کہنے سے ہوتا تو پیر نہ لکھنؤ کے چکر لگا رہے ہوتے, نہ دلی کے چکر لگا رہے ہوتے, نہ بمبئی کے چکر لگا رہے ہوتے. آج کل کے پیر تو کبھی لکھنؤ کے چکر لگا رہا ہے, کبھی دلی کے چکر لگا رہا ہے کہ یہاں سے منسٹری مل جائے گی, وہاں سے منسٹری مل جائے گی. ان سے مانگ رہا ہے جو ہماری بھیک سے پلے ہوئے ہیں, منسٹری بھی ان سے مانگ رہا ہے جو ہماری بھیک سے پلے ہوئے ہیں. ارے ہمارا مزاج جو ہونا چاہیے, مانگنا چاہیے تو قسم خدا کی دل سے مانگو, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو جو آہ کرے دل سے, اس کے بعد کہاں کرو کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نبی کی بارگاہ سے مانگو, اگر نبی کی بارگاہ سے مانگو گے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گا. نبی کی بارگاہ سے مانگیں گے نہیں, نبی کی بارگاہ سے مانگیں گے نہیں, منسٹری مانگنے چلے جائیں گے. یہ گورنمنٹیں تو پیروں کی ٹھوکروں پہ رہتی ہیں, مفتی صاحب ٹھوکروں پہ رہتی ہیں, ٹھوکروں پہ. لعنت ہے ایسی منسٹری پہ جو قوم کا سودا کرنے کے بعد لی جائے. اب آپ کا تو سودا کر ہی نہیں سکتے ہم, سودا تو ہو چکا نا. اور سودا کس کے ہاتھ پہ ہوا؟ سید الافراد, سلطان البغداد, شیخ عبد القادر جیلانی. آپ کو تو غوث اعظم کے ہاتھوں پر بیچ چکے. آپ کو تو میں داخل ہوا سلسلے میں غوث اعظم کے, اپنی جان کو, اپنی مال کو اللہ اور رسول کی خوشی کے بدلے اپنے پیر کے ہاتھ پہ بیچ ڈالا. اب آپ کی جان نہیں ہے, آپ کا مال نہیں ہے, آپ کی جان بھی ہماری ہے, آپ کا مال بھی ہمارا ہے. تو آپ کی جان کی حفاظت بھی ہمارا کام ہے اور آپ کی مال کی حفاظت بھی ہمارا کام ہے. میرے مرشد تھے تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم, شہزادے اعلی حضرت کے پاس جب مریدین متوسلین متقین آتے تھے تو سرکار کی نگاہ یہاں ہوتی تھی دل پر, مفتی اعظم کی نگاہ اٹھتی تھی, پڑھ لیتے تھے. وہ آج بھی نگاہ یہیں ہوتی ہے, ان کی دل پہ ہوتی تھی, ہماری جیب پہ ہوتی ہے. ان کی دل پہ ہوتی تھی, ہماری جیب پہ ہوتی ہے کہ کتنا تگڑا نذرانہ ملے گا. مفتی اعظم نے نذرانہ کبھی نہیں دے گا. مفتی اعظم کی کرامت سنیے, میرے خالہ دار بھائی نے کوئی وظیفہ پڑھا, وظیفہ پلٹ گیا, احتیاط نہیں ہو بھائی, دماغ چلا گیا. اب اسی میں گھومنے لگے, گھومتے گھومتے سیدھا پور سے پہنچ گئے بریلی شریف. سیدھا پور سے بھوک تو بھوک ہے, زور کیا تو بولے بھیا ہماری غیرت نے تقاضا نہیں کیا کہیں مانگ کے کھایا جائے, ہماری غیرت نے تقاضا نہیں کیا کہیں, تو ہم نے تلاش کیا کھانا کہاں ملے گا. میں کہا ایک بار کا ایسی ہے جب کھانا مل جائے گا. تو ہم تاجدار اہل سنت کے پاس چلے گئے. حضور مفتی اعظم کے پاس بمبئی کے کچھ مالدار مرید بیٹھے ہوئے تھے, پیسے والے. تو ان کی نظر پڑی, بولے یار ان کے پاس تو پیسے والے مرید بیٹھے ہوئے. جیسی نظر پڑی تو سرکار مفتی اعظم اپنی مسجد سے بولے سید صاحب تشریف لائیے. صحیح, انہیں معلوم نہیں تھا, کوئی ملاقات نہیں, بولے سید صاحب تشریف لائیے. مسجد پہ بٹھایا تو بولے ہمارا دل چاہا ہم نہا کے کپڑے بدل لیں. نہا کر بولے اتنا ہم نے دیکھا کہ مفتی اعظم اندر تشریف لے گئے. لو کھانے کی جگاڑ تھی وہ بھی گئی اندر, کھانے کی جگاڑ تھی. بولا جی ہم نے دیکھا کہ تاجدار اہل سنت شہزادے اعلی حضرت کپڑے لے کے آ رہے ہیں, اور معلوم نہیں مفتی اعظم کو کیا سے معلوم تھا کہ ان کے ناپ کے کپڑے کہاں سے آ گئے. ان کے ناپ کے بولے شہزادے پہلے آپ غسل کر لیجئے. خیر وہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے غسل کیا, پھر حضرت کھانا لائے, ہم نے کھانا کھایا. چلتے وقت اپنی صدری میں ہاتھ ڈالا, کچھ پیسے نکال کے دیے.
تو میرے بھائی بولے ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے. بولے سید صاحب پیسے نہیں ہوں گے تو سیتا پور کیسے پہنچو گے؟ یہ بھی معلوم ہے بھوکا ہے, یہ بھی معلوم ہے نہانا چاہتا ہے, یہ بھی معلوم ہے سیتا پور کا رہنے والا, یہ بھی معلوم ہے سید ہے. اللہ نے کون سی نگاہ ولایت بھائی؟ ارے مفتی اعظم جیسا تو مرشد ہونا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مفتی حضرت سرکار مفتی اعظم کے بتائے ہوئے سرکار مفتی اعظم مہاراج شریف تشریف لائی. مفتی اعظم یہ واقعہ بتاؤں گا, پھر ایک تمہیں کام کی بات بتا رہوں گا. سرکار مفتی اعظم مہاراج شریف تشریف لائے عرس نوری میں. حضور سید العلماء بولے خادم سے کہ حضرت مسجد میں ہیں. اچھا ہمارے گھر حضرت مفتی اعظم کو کہا جاتا ہے, اعلیٰ حضرت کو کہا جاتا ہے. اگر گھر میں بچے حضرت بولیں گے تو مراد سے مفتی اعظم ہوں گے. تو بولے جاؤ حضرت کو بلا لاؤ. تو خادم گیا, 3-4 سیڑھیاں چڑھ گئے, پلٹ کر بھاگ آیا کہ وہاں کوئی نہ ہے. دوسرے خادم کو بھیجا, انہوں نے ہمت کری, ایک سیڑھی اور چڑھا. اس کے بعد حضور سید العلماء نے کہا حضور حضرت العلماء سے جاؤ اور سرکار مفتی. تو حضور حضرت العلماء نے مجھ سے ارشاد فرمایا بیٹا کہ جب میں مسجد برکاتی میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا زیارت کی الماری سے تھوڑی دور مفتی اعظم کے جسم کا ایک ایک حصہ لگ پڑا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی. بولے میں لوٹ کر آیا, میں کہا بھائی صاحب تھوڑی دیر میں سرکار مفتی اعظم تشریف لے آئیں گے. انہی زمانے میں گھر پہ خادم تھے جو دن میں باغ میں رہتے تھے اور رات میں خانقاہ میں سوتے تھے, کبھی گیٹ بند کرنا گیٹ کھولنا. وہ اہل وطن تھے. تو ہم والد نے کہا کہ حضرت آ رہے ہیں. بولے کون آ رہے ہیں؟ تو بولے بڑے مولوی صاحب آ رہے ہیں. بڑے مولوی صاحب آ رہے ہیں. تو یہ بولا یار کہ ان کا سرکار کا دھیان رکھنا. تو ان کے دل میں آیا کہ میں تو شیڈول کاسٹ ہوں, وہ یہ بہت بڑے مولوی ہیں. وہ گئے گھر پہ نہائے, نئی دھوتی پہنی, نیا کرتا پہنا, اب سرکار مفتی اعظم کے پاس پہنچے. جو ان میں قاعدہ ہوتا ہے پاؤں چھونے کا, پاؤں چھوئے سرکار. اب اس کے دل میں آیا کہیں مفتی اعظم کچھ پوچھ نہ لیں. تو مفتی اعظم نے پوچھا آپ, سرکار کا مزاج نہیں تھا, ان سے پوچھا آپ کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو بولے ٹھاکر ہوں. بولے چہرے سے نہیں لگتے, چہرے سے نہیں لگتے. تو معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مرشد کو کیا کیا خوبیاں عطا فرمائی تھی. میرے مرشد کو اب اتنے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں اس ممبر پر کہ کھال کھینچ کے بھت بھر دیں گے. لیکن میرا قول نہیں ہے, میرے گاؤں والوں کا قول ہے. جب سرکار مفتی اعظم تشریف لاتے تھے تو اہل وطن کہتے تھے اپنے میاں کے گھر چلو, اپنے میاں کے یہاں ساتھ بھگوان درشن دے رہے ہیں. اہل وطن کہتے تھے, ماں کے اہل وطن ان کے یہاں تو جس سے ڈر جاتے ہیں یا جس سے محبت کرنے لگتے ہیں اسی کو بھگوان مان لیتے ہیں. بولے اپنے میاں کے گھر ساتھ بھگوان نے. اور اپنے بھائی کہتے تھے, وہ صاحب میں نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے بھائی کہتے تھے وہاں کے لوگ تھے, گاؤں کے لوگ, کہ اپنے میاں کے گھر چلو, اللہ میاں کی گڑی آئی ہوئی ہے مفتی اعظم کے لیے, کیونکہ مفتی اعظم بہت ہی خوبصورت تھے. سرکار مفتی اعظم بہت خوبصورت ہے. بس دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب تک ہماری زندگی رہے ہم مفتی اعظم سے محبت کرتے رہیں. اب کام کی بات سنو پر ہم جائیں. جب بہت زیادہ پریشان ہو جانا, بہت زیادہ مصیبتیں کھیل لیں اور کوئی راستہ نظر نہ آئے, کوئی راستہ نظر آئے, پریشانیاں سر پر چڑھ کر بولنے لگیں, تو ایک کام کرنا, بازار جانا, بہترین گلاب کا عطر خریدنا, بہترین گلاب کا عطر خریدنا, ٹکٹ کٹانا, بریلی چلے جانا, وہ عطر لینا اور سرکار مفتی اعظم کی مزار پہ پیش کرنا, اور سرکار مفتی اعظم کی مزار پہ عطر پیش کر کہنا سرکار کی پریشانی ہے, دعا کر دیجئے کہ پریشانی ٹل جائے. بات وہی ہو کہ واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی ہو جو آہ کرے دل سے دعا مانگنا, انشاءاللہ تعالی وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی. یہ میرا تجربہ ہے, کئی بار کا تجربہ ہے کہ جب پریشانی ہوتی ہے اور جب مصیبت ہوتی ہے تو میں ڈائریکٹ بریلی جاتا ہوں پھر, اور سرکار مفتی اعظم سے جا کر اپنی عرض کرتا ہوں, میری عرض قبول ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں
مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رہیں، آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، اور حضور احسن العلماء کے جو آخری وصیت تھی وہ یہی تھی، جب اپنے انتقال سے شاید گھنٹے 2 گھنٹے پہلے ہی مجھ سے پوچھا تھا، 8:50 میں انتقال ہوا، 5 بجے کا ٹائم پوچھا تھا، کیا تم بیٹا مولانا احمد رضا خان کو جانتے ہو؟ کیا تم مولانا احمد رضا خان کو جانتے ہو؟ میں کہا انہیں کون سننے نہیں جانتا؟ تو بولے اگر انہیں جانتے ہو تو ان کے مسلک کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ وقت انتقال جب پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی جانے والا ہے تو کبھی اپنی دولت کے لیے وصیت کرتا ہے، کبھی اپنی جائیداد کے لیے وصیت کرتا ہے، کبھی اپنی مال کے لیے وصیت کرتا ہے، کبھی اپنے مکان کے لیے وصیت کرتا ہے۔ تو حضور احسن العلماء کی وصیت سے پتہ چلا حضور احسن العلماء کی دولت بھی اعلیٰ حضرت تھے، حضور احسن العلماء کی جائیداد بھی اعلیٰ حضرت تھے، ان کا مکان بھی اعلیٰ حضرت تھے، ان کا سب کچھ اعلیٰ حضرت تھے، اور وہ اعلیٰ حضرت پہ اتھارٹی تھے اپنے زمانے میں۔ جتنا وہ اعلیٰ حضرت کو جانتے تھے اتنا ان کے زمانے میں کوئی نہیں جانتا تھا جتنا اعلیٰ حضرت کو وہ جانتے تھے۔ حضور احسن العلماء ہدایت بخشش کے حافظ تھے، انہیں ہدایت بخشش ان کی والدہ نے حفظ کرائی تھی 11 سال کی عمر میں، 11-12 سال کی عمر میں پوری ہدایت بخشش حفظ تھی انہیں، حضور احسن العلماء کو، وہ ان کی والدہ نے حفظ کرائی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں میں، ہمارے آنے والی نسلوں میں کوئی بھی گستاخ رسول اور گستاخ اعلیٰ حضرت پیدا نہ ہو، اور اللہ نہ کرے دشمنوں کے کان بہرے اگر ایسی نسلیں پیدا ہونے والی ہوں تو پیدا ہوتے ہی سال مر جائیں، وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ جو گستاخ اعلیٰ حضرت ہوں یا سرکار یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی گستاخ ہوں۔ اللہ نہ ہماری نسلوں میں پیدا ہو اور نہ آپ کی نسلوں میں پیدا ہو جو اعلیٰ حضرت کے گستاخ ہوں یا سرکار کے گستاخ ہوں۔ ایسی نسلیں ہمیں نہیں چاہیے، ایسی اولاد ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم اپنی اولاد کو اعلیٰ حضرت کی محبت بتاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ گھر پہ جا کے بچے سے بھی پوچھ لیجیے گا، ہمارے یہاں کا بچہ اعلیٰ حضرت کو جانتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دینی و دنیاوی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، علماء کرام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ مضبوطی سے ڈٹے رہیں۔